عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ دیکھیں، کتب اور ابدال یہ تکوینیات کی اصطلاحات ہیں جی، اور ان کا علم صحیح کہ یہ کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ البتہ بعض بزرگوں کے مکاشفات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، یا ان کی اپنی وجدانیات ہوتی ہیں، اس سے وہ پہچانتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کس درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے بعض لوگ اظہار بھی کر دیتے ہیں، بسا اوقات اظہار ہو بھی جاتا ہے اس کا، لیکن ہر آدمی کا یہ مرتبہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی اخروی نجات بھی موقوف نہیں ہے کہ میرے لیے کتب کا جاننا ضروری ہو، ابدال کا جاننا ضروری ہو، یہ کوئی ضروری ہے بھی نہیں۔ اور جو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ شرعی اصطلاحات ہیں، اس کے اندر جو قرآن پاک ہے یا حدیث شریف ہے، اس کے اندر ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہے بھی نہیں۔ البتہ صرف ایک ابدال کا ذکر، لفظ ابدال کا ذکر ایک دو جگہ میں آیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے جو بیعت ہے، اس بیعت کے سلسلے میں ایک درمیان میں یہ بھی لفظ آ گیا ہے، اذ اتاہ ابدال من الشام، کہ اس کے پاس ایک شام سے ابدال بھی آ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد حنبل میں بھی یہ لکھا ہے، ایک روایت آئی ہے، اس کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ شام کے اندر 40 ابدال رہتے ہیں، اور وہ 40 ابدال میں سے ایک جب فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک اور پیدا کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں شام کے علاقے میں، اور پھر ان کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں فتح کے لیے بھی ان سے دعا کروائی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ایک ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی زیادہ اس کی تفصیل نہیں ہے کہ ابدال کس کو کہا جائے گا، اس کے اوپر کتنی عبادت، ریاضت، کتنا تعلق مع اللہ ہے تو پھر وہ ابدال بن جائے گا، پھر وہ کتب بن جائے گا۔ البتہ اس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الخیر الدال علی وجود الکتب والابدال، یہ ایک کتاب ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بہت تفصیل اس کے متعلق موجود ہے۔ اسی طرح معارف الدنیا، یہ بھی امام ربانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس کی تفاصیل موجود ہے۔ لیکن بہرحال اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، پتہ فقط ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو کہ صاحب دل ہوتے ہیں، صاحب نظر ہوتے ہیں، وہ خود ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے، تو لہٰذا انہی کو پتہ چلتا ہے۔ اگر کبھی وہ اظہار کر دیں تو ٹھیک ہے، عموماً اظہار کرتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا اس کے اوپر اس کے پیچھے زیادہ پڑنا نہیں چاہیے۔ لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر بہت سے عجیب عجیب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔